بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بس مجھے ایک انفارمیشن دے دیں کہ میری آواز سب کو آ رہی ہے. پلیز یا تو مائک آن کر کے بتا دیں یا چیٹ میں بتا دیں. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں فارملی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے کورس میں. ہمارا یہ کورس 15 دن چلے گا انشاءاللہ. پچھلے سال بھی یہ کورس چلا تھا 15 دن الحمدللہ بہت اچھی طرح سے. اس سال پھر ہم اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں آج کے دن سے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو ہمارے لیے ہم سب کے لیے خیر کا اور برکت کا اور رہنمائی کا باعث بنائے، اور اس کورس کو ایسے رہنمائی کا باعث بنائے کہ واقعی میں ہماری زندگی بہتر بن جائے. اس سے میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی بہتر بن جائے، آپ بھی چاہتے ہیں، ظاہر تبھی آپ یہاں پر ہیں. اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور یہی اس کورس کا مقصد بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح حق بات کر سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں اس بات کو. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی بات آتی ہے وہاں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے نالج لے رہے ہیں، آپ کس سورس سے جو ہے اپنا نالج لے رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ایک میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتاؤں کہ کتاب جو ہے نا، کانٹینٹ اور کتاب ایک امپورٹنس تو رکھتا ہے، لیکن جو اس کا پڑھانے والا ہوتا ہے، اس کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کامل ہوتا ہے کہ وہ کون پڑھا رہا ہے. بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ قرآن پڑھا رہا ہو لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھائے کہ وہ بجائے ہدایت کے گمراہی کا باعث بن جائے. یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی پڑتی ہے. تو میں اپنا تعارف کروا لیتا ہوں تاکہ مجھے بہت سارے لوگ یہاں پہ نہیں جانتے، تاکہ میرا تعارف ہو جائے کہ میں کون ہوں اور میری کوالیفیکیشن کیا ہے، میرا بیک گراؤنڈ کہاں ہے، اور یہ جو نالج ہم آج شیئر کریں گے، 16 دنوں میں شیئر کریں گے، یہ کہاں سے آیا ہے. میرا نام سید عزت اللہ ہے اور بیسیکلی میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں 4 سال کراچی میں گزارے ہیں اور کوئی 2 سال سے میں لاہور میں ہوں، اور آج کل میں لاہور میں ہی میری رہائش ہے. ایجوکیشن میں نے گریجویشن جو ہے وہ الیکٹرانک انجینئرنگ میں کی فرام کوئٹہ. اس وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے میرا جو مزاج تھا وہ انجینئرنگ کے ساتھ نہیں بنتا تھا، تو میں نے اس وقت اپنی فیلڈ چینج کر دی ٹورڈز ایجوکیشن. جب میں نے اپنی فیلڈ چینج کی ایجوکیشن کی طرف، تو اس وقت مجھے ایک بات سمجھ آئی الحمدللہ. میرے پاس ایسے ٹیچرز تھے کہ ایجوکیشن، تعلیم و تربیت کے میدان میں بندہ کام کرے اور اسے قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. قرآن اور حدیث جو تربیت کے ایجوکیشن کے مین پرائم سورسز ہے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اگر اس کا ہی ہمیں پتہ نہ ہو تو ہاؤ کین وی ورک ان ایجوکیشن سیکٹر. ہم تو ایجوکیشن میں کام کر ہی نہیں سکتے جب ہمیں قرآن اور حدیث کا نہیں پتہ. پھر میں گیا جامعۃ الرشید کراچی، ایک بڑا مدرسہ ہے کراچی میں. وہاں پر ان کا 4 سال کا پورا فل ٹائم ایک کورس ہے جس کا نام ہے کلیت الشریعہ. میں نے وہ کورس وہاں سے کیا 2015 سے 2019 تک، اور وہاں سے میں گریجویٹ ہوا. اس کے بعد جو ہے آج کل اپنی اگر اسٹڈیز ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو آج کل میں ایجوکیشن لیڈرشپ مینجمنٹ میں ایف اے کر رہا ہوں. ایکسپیرینس میرا ہے تقریباً اس وقت میں آفاق لیڈرز کلب میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہیڈ ہوں اور لاہور ہیڈ آفس میں ہوتا ہوں. 8 سال میں نے یوتھ ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ میں گزارے ہیں. میں ایجوکیشن میں اور تربیت کے میدان میں 8 سال سے کام کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک اداروں کو جو یوتھ ڈیولپمنٹ میں کام کرنا ہے انہیں کنسلٹنسی بھی دیتا ہوں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میرا تعارف ہے. اور ہابیز میری جو ہے وہ میں ریڈنگ کرتا ہوں، بہت زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں، کتابوں کا بہت شوق ہے مجھے. سوچتا رہتا ہوں بہت زیادہ، بہت ساری چیزوں میں
اور اس کورس میں خود بھی بہت سوچوں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی سوچواؤں گا، بہت ساری چیزیں سوچنے میں مجبور کروں گا آپ سب کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہم چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اس طرح سے. پڑھاتا بھی ہوں باقاعدہ تو کہیں بھی نہیں پڑھاتا، لیکن اس طرح کے کورسز، ورک شاپس، ٹریننگز، کیمپس وغیرہ میں پڑھاتا رہتا ہوں. ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی میری ایک ہابی ہے. اور جہاں کوئی پہاڑ والے شہر پہ چلے جاؤں تو ہائکنگ وغیرہ بھی کرتے رہتا ہوں. اور لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا مجھے پسند بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا مجھے بہت آسانی سے میں کر بھی لیتا ہوں. تو یہ میری ہابی یہ بھی ہے. یہ میرا تعارف ہے، مختصر میں تعارف کرا دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں کہاں سے ہوں اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اور تاکہ سارا آپ کو پتہ چل جائے. ہم باقاعدہ ہمارے کورس کی جو افتتاح ہے ہم اس دعا سے کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا علم ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا علم ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. یہ دنیا اس وقت علوم سے بھری ہوئی ہے، مختلف طرح کے علوم ہیں. کون سا علم ہمارے لیے نافع ہے، کون سا علم ہمارے لیے مضر ہے، کون سا علم ہمارے لیے نافع نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت بصیرت اور سمجھ چاہیے، اور وہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی علم عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہے، ہماری ایک لمیٹڈ لائف ہے، تو ہم پوری زندگی بھی لگائیں نا تو ہم سارے علوم حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، وہ علم جو ہمارے لیے مفید ہو، ہماری زندگیوں کے لیے مفید ہو، جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان پر بھی اس کا ایک پازیٹیو اثر آئے. وعملا متقبلا، پھر اتنے اچھے علم کے بعد جو واقعی مفید بھی ہو، ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ علم تو آ جاتا ہے، معلومات آ جاتی ہے، لیکن جب عمل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر دوسری بات، عمل بھی اس طرح سے ہو کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. میرا وہ عمل جو اللہ کو پسند نہ آئے، ظاہر سی بات ہے نہ اس علم کا کوئی فائدہ ہے نہ اس عمل کا کوئی فائدہ ہے. وعملا متقبلا، اور ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آتا ہے. وقلبا خاشعا، اور اتنے اچھے علم اتنے اچھے عمل کے بعد ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز بندہ بنائے. اگر بہت اچھا علم بھی آ جائے، بہت اچھا عمل بھی انسان کر لے، لیکن اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک بڑائی آ جائے کہ یہ تو میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑا کارنامہ کر لیا، اور میں تو بہت بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو عالم فاضل ہوں، میں تو پتہ نہیں کیا ہوں. تو ظاہر ہے نہ اس علم کا کوئی فائدہ ہے نہ اس عمل کا کوئی فائدہ ہے جو اس کو اترانے پر مجبور کر دے. تو ہم ان دونوں دعاؤں کے بعد یہ دعا مانگے کہ ہمیں اچھا علم بھی ملے، اچھی عمل کی توفیق بھی ملے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز بندہ بھی بنائے. ہم اس کو صرف اللہ کا فضل سمجھیں، ہم اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے تبھی جا کر میں اس قابل ہوا ہوں کہ بہتر طریقے سے عمل کر سکوں. تو یہ مسنون دعا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین طریقے سے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت کوئی علم کی طلب ہمیں ہو تو ہمیں کس طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم روزانہ افتتاح کریں گے، شروعات کریں گے اپنے کورس کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ دعا یاد کریں اور اسی روح کے ساتھ یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہیں، اور اسی روح کے ساتھ اس دعا کو آگے بھی پھیلائیں. ہمارا یہ کورس ہے، اس کا نام ہے واٹ میکس اس آئیڈیل مسلمز. رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، اور بیسیکلی یہ ایک طرح سے بیٹری چارج ہے. 30 دن میں ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، جو پھر ایک طرح سے 11 مہینوں میں کام کرتی ہے. جو بہترین انسان ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں، وہی بہترین انسان ہم پوری زندگی رہیں، پورا سال رہیں. یہ اصل میں رمضان کا مقصد ہوتا ہے.
اور یہی ہمارے اس کورس کا مقصد بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں سمجھیں، ہم کچھ ایسی چیزیں پڑھیں کہ جو ہمیں ایک بہترین مسلمان بنانے میں مدد کرے۔ سارا کا سارا کورس ہمارا اسی میں منسلک ہے، اسی پر بیس ہے۔ اور ایسی صفات ہم دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی صفات ہے کہ جو اگر میرے اندر آ جائیں تو میں واقعی میں ایک بہترین مسلمان بنوں، ایک ایسا مسلمان جسے دین کی تبلیغ کے لیے کسی کو کچھ کہنا نہ پڑے بلکہ اس کا کردار ہی اس کی تبلیغ ہو۔ اور وہ کون سے رذائل ہیں، وہ کون سی ایسی جو بری صفات ہیں کہ جو اگر جب تک میرے اندر ہوں گی تو میں ایک بہترین مسلمان نہیں بن سکتا، میں ایک بہترین مومن نہیں بن سکتا۔ تو میں ان رذائل کو، ان بری عادات کو، بری صفات کو میں کیسے اپنی زندگی سے نکالوں، اپنے آپ سے نکالوں۔ تو انشاءاللہ یہ سارا ہمارا کورس اسی پر بیس ہوگا۔ ہماری کورس کی جو پروسیڈنگز ہے، میں آپ کے چیٹ ذرا دیکھوں آپ کچھ کہہ تو نہیں رہے۔ کورس ہم کس طرح سے چلائیں گے، ہماری ایکٹیویٹیز کورس کی وہ یہ انٹریکٹیو کلاس سیشن ہوں گے۔ دیکھیں میں نے آپ سے واٹس ایپ میں جو وائس نوٹ بھیجا تھا اسے بھی گزارش کی تھی کہ یہ کوئی درس نہیں ہوگا، اس میں بہت سارے میں آپ سے سوالات کروں گا، تو مجھے آپ سب کے جوابات چاہیے۔ وہ بھی میری خواہش یہ ہے کہ آپ سب ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر مائک صحیح طرح سے کام کرتے ہوں اور وہاں پر شور نہ ہو، تاکہ آپ اچھی طریقے سے کلاس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو ہمارے کلاس جو سیشنز ہوں گے وہ انٹریکٹیو ہوں گے، اس میں بہت ساری باتیں آپ سے بھی سنوں گا، بہت ساری باتیں پھر ہم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ ہمارے گروپ ڈسکشن فورمز ہوں گے جو ہم اسی دوران کریں گے۔ میں جو ڈفرینٹ گروپس بناؤں گا، وہ گروپس جو ہے وہ یہاں پر زوم میں ہی بن جاتے ہیں۔ وہ گروپس پھر آپس میں کچھ ڈسکشنز کریں گے مختلف ٹاپکس پر۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈسکشن بھی وہاں پہ ہوتی رہے۔ تو جو کچھ گروپ ڈسکشنز ہوں گی اور ان گروپ ڈسکشنز کو جو ہے وہ ہماری ٹیم ماڈریٹ کرے گی۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں اس کورس میں وہ بہت سارے لوگ ایسے ساتھی موجود ہیں جو پچھلے سال کے کورس میں موجود تھے، تو جو آپ کے سینئرز ہیں اس کورس کے، تو وہ ان گروپ ڈسکشنز کو جو ہے وہ ماڈریٹ کر رہے ہوں گے۔ ایک بڑی بہترین چیز ہم نے اس کورس میں شامل کی ہے، وہ ہے ریفلیکٹیو رائٹنگ کی، کہ ہم جب اس کورس میں پڑھائی کر رہے ہوں گے تو بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ سے ظاہر سب سے ہماری زندگی سے متعلق ہوگی۔ بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے کہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو شاید آپ کو بہت جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ان سوالات کو، جب وہ سوالات جب آپ کو سوچنے پر مجبور کریں تو آپ اس کے بارے میں لکھیں۔ جب تک آپ لکھیں گے نہیں، جب تک آپ سوچیں گے نہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو وہ جو کنسیپٹس ہیں وہ آپ کو اتنی بہترین طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ باتیں صرف سننے سے سمجھ نہیں آتی، جب تک آپ اس پر ڈسکس نہیں کرتے، جب تک آپ خود اکیلے میں بیٹھ کر اس کے بارے میں لکھیں گے نہیں۔ تو کورس ہمارا اسی طرح سے چلے گا۔ پھر اس کے بعد ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں اس کی شیئرنگ کریں، جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ آگے پھیلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے ماہر بن جائیں، آپ کسی بھی کانسیپٹ کو زیادہ کلیئر کریں، زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ وہ چیز آگے کسی کو پڑھائیں۔ اور پڑھانے میں سب سے پہلا حق آپ کی فیملی کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو سرکل ہے، آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں۔ تو فرینڈز اینڈ فیملی شیئرنگ سیشنز بھی ہوں گے۔ رجسٹریشن فارم میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ایڈریس ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے سوالات کیے ہیں۔ کوئی 150 فارمز آئے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، اور بہت اچھے سوالات ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر ہم کچھ سوال انہی سوالات کو لے کر ان کو ایڈریس کریں گے، اور روزانہ ہم کوئی 5-6 منٹ جو ہے وہ فقہ آف رمضان جو ہے وہ رمضان کے کچھ بنیادی مسائل، جو بنیادی چیزیں ہیں، پچھلے سال بھی یہ سلسلہ رہا، ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہ بھی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ 10 سے 15 دنوں میں ہم بہت کچھ رمضان کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بہت سے رمضان کے مسائل کے، فلاں مسئلہ کیسا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے تاکہ وہ بھی سمجھ آئے۔ اچھا، اس کے بعد نارمز بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ
جو اس کے جو بیسٹ پارٹیسپینٹس ہیں، ایک تو اس کورس کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ان پارٹیسپینٹس کو ملیں گے جو 80% سیشنز میں انوالو رہیں گے. 80% سیشنز جو ہے نا وہ لائیو ہمارے ساتھ لیں گے، وہ کورس کے سرٹیفکیٹ ان کو ملے گا. اس کے بعد ہمارے سیشنز کوئی 6-7 سیشنز ہوں گے، اسی طرح سے 4-5 گروپ ڈسکشنز ہوں گے. منیمم ریفلیکٹیو رائٹنگ آپ کو ہوم ورک ملے گا جو آپ نے کم از کم 5 کرنے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 15-20 بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 5 لازم ہے. یہ جو کلاس کی پارٹیسپیشن ہے، گروپ ڈسکشن ہے، ریفلیکٹیو رائٹنگ ہے اور فرینڈز اینڈ فیملی شیئرنگ ہے، ان 4 چیزوں پر بیسڈ ہم سب کا جو ہے وہ اسسمنٹ کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ جو بیسٹ پارٹیسپینٹس ہوں گے انشاءاللہ اس کورس کے، جنہوں نے بہترین جو ہے وہ پرفارمنس دی ہوگی، انہیں انشاءاللہ آفاق لیڈرز کلب کی طرف سے کچھ ہم تحائف بھی دیں گے اور کچھ یادگار سوینئرز دیں گے تاکہ ہمیشہ انہیں یاد رہے کہ وہ اس کورس کا حصہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں بیسٹ پرفارمرز. ہماری تو خواہش ہے کہ کم از کم کوئی 15-20 بیسٹ پرفارمرز تو ہو کہ جو بہترین طریقے سے فیملی کے ساتھ اور فرینڈ کے ساتھ شیئرنگ بھی کریں، بہت اچھے ریفلیکٹیو ایکسرسائزز کریں، ریفلیکشنز لکھیں اپنے، اور گروپ ڈسکشنز کریں بہت اچھے طریقے سے، اور کلاسز بھی اٹینڈ کریں. ظاہر ہے چونکہ یہاں کوئی فیس ہے نہیں، ہم نے فیس رکھی نہیں ہے، تو ہم آپ کو مجبور تو کر نہیں سکتے کہ آپ لازمی یہ کورس اٹینڈ کریں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو لوگ بہترین طریقے سے کورس کو اٹینڈ کریں گے اور پوری طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو انہیں اس کا صلہ ضرور ملنا چاہیے. ایک تو جو نالج ان کو ملے گی وہ ان کا صلہ ہے، ظاہر ہے اس سے بڑا صلہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں انشاءاللہ آفاقی لیڈرز کلب کی طرف سے بھی کچھ تحفے تحائف ملیں گے. کچھ نارمز، کچھ اصول، کچھ رولز بہت ضروری ہے اس کورس کے، جو پہلے سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز وہ کمٹمنٹ ہے. دیکھیں 15 دن کی کمٹمنٹ ہے. یہ کورس ایسا کورس نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ کراؤڈ کی ضرورت ہو. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ ہم چاہ رہے ہوں کہ بہت سارے پارٹیسپینٹس اس میں آ جائیں اور بہت سارے لوگ اس کو اٹینڈ کریں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس میں آن لائن ہو جائے. ہمارا ایسا ہرگز مقصد نہیں ہے اس کورس سے. ہمیں صرف وہ پارٹیسپینٹس چاہیے جو واقعی کمیٹڈ ہے، جو 15 دن کمٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس کورس میں. تو اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ 15 دن دے سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کورس میں رہیں. اور اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ 15 دن نہیں رہ سکتے ہیں، ایک دن آئیں، 2 دن نہیں آ رہے ہیں، تیسرے دن پھر آ رہے ہیں، پھر نہیں آ رہے ہیں، اگر یہ معاملہ ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ اس کورس کا حصہ نہ بنیں، بلکہ آپ پھر کوئی اور بہتر کام کریں. رمضان کے اوقات، رمضان کی جو گھڑیاں ہیں یہ بہت قیمتی ہے، اس کو پھر کسی اور بہتر کام میں آپ گزاریں. اس طرح سے نہ آپ کو کورس کا فائدہ ہوگا اور نہ آپ اس وقت کو بھی آپ ضائع کر لیں گے، آپ کو کورس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ بہتر طریقے سے کمٹمنٹ اگر ہے، آپ کی کمٹمنٹ اگر ہے تو آپ اس کورس کا حصہ رہیں. دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ سیریسنس ہے. آن لائن کلاسز میں اس وقت بہت بڑا چیلنج وہ سیریسنس کا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلاس تو آن لائن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی موبائل میں واٹس ایپ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی میسیجز کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر کے اور کام کر رہا ہوتا ہے، خواتین جو ہے کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ کورس اس طرح کا کورس نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزوں کے ساتھ کریں. ہم قرآن کی بات، حدیث کی بات، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے اس میں. تو اگر آپ پوری سیریسنس کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ اس کورس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں. دیکھیں جب قرآن کا درس چل رہا ہو، قرآن کی آیات ڈسکس ہو رہی ہوں، احادیث ڈسکس ہو رہی ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی سارے کام چھوڑ کر اس محفل، اس مجلس کا حصہ بنیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ بے ادبی بہت بڑی محرومی کا سبب بن جاتی ہے. جو دین ہے نا، دین، دیکھیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں گا. میرے استاد ہے مفتی عدنان کاکا شیخ صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات بتائی ہمیں. وہ یہ بتائیے کہ دنیا جو ہے نا، دنیا کی اللہ کے نظر میں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، نیک کو بھی دیتے ہیں، بد کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، بلکہ مسلمان کو کم دیتے ہیں. جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کو اتنی دنیا کم ملتی ہے. اللہ کے سب سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی دنیا ملی تھی، بہت کم دنیا ملی تھی.
بہت غریبی وقت گزارا ہے، اور کئی کئی دنوں تک جو ہے وہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، صحابہ کا یہ حال تھا۔ تو دنیا کے بارے میں تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں، جس میں طلب ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچا کے رہنا ہے، چاہے وہ ساری زندگی گھر بھی بیٹھا رہے۔ جو دین ہے نا، دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ طلب والوں کو دین دیتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں، اپنے قرآن کا علم دیتے ہیں۔ طلب بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور جو انسان کی کمٹمنٹ اور سیریسنس ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر، وہ یہ طے کرتی ہے کہ اس بندے کے اندر طلب ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے تو کہتا رہوں کہ مجھے بہت طلب ہے، بہت طلب ہے، بہت طلب ہے، لیکن سیریسنس اور کمٹمنٹ میری ہوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی طلب نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب کم از کم اس 1 گھنٹے کے لیے باقی سارے کام چھوڑ دیا کریں اور اس کورس کا حصہ بنیں، اور اس کورس میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم ڈسکشنز کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ریفلیکشنز لکھیں، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ شیئرنگ کریں، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں، تو آپ اس کا پوری طرح سے حصہ بنیں، تبھی جا کر اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ کلاس پارٹیسپیشن میری دوبارہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جب میں آپ سے کہوں گا بہت سارے سوالات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، تو آپ اپنے مائک آن کریں اور مجھے بتائیں ان سوالات کے جوابات دیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کلاس کی بہترین پارٹیسپیشن کریں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈسکشن فورمز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ، اور ڈسکشن فورمز میں پھر یہ میری گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا خیال رکھیں۔ بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو شاید تھوڑے سے جو ہے وہ حساس سوالات ہوں جن پر ڈسکشنز کریں گے، تو اگر کسی کی رائے مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، اگر کسی کی رائے میری رائے کے خلاف ہے، اگر کسی کی رائے بالکل بھی غلط ہے، تو ہم اس کی رسپیکٹ کریں، ہم بہت احسن طریقے سے ان سے اختلاف کریں، اور اسی طرح جس بندے سے اختلاف کیا جا رہا ہے وہ اس کو پرسنل نہ لیں، بلکہ علمی اختلاف لیں۔ علم کی دنیا میں اختلاف جو ہے وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، تو اس کو پازیٹیولی نیگیٹو نہ لیں۔ لوگوں کی رائے کی رسپیکٹ کریں اور لوگوں کی رسپیکٹ کریں۔ یہاں پر خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے تو یہ کورس اچھی طریقے سے آگے چلے گا۔ ریفلیکٹیو رائٹنگ میری گزارش ہے کہ آپ بر وقت کریں، اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہے۔ آپ کو کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ نے بہت سارے سوالات مجھ سے ویسے بھی پہلے کیے ہیں، وہ سوالات آپ مجھ سے پرسنل میں شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور وہ سوالات آپ یہاں بھی اگر ہمیں موقع ملا تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چیٹ میں آپ اپنا ریز ہینڈ کریں، اپنا ہاتھ اوپر کریں، میں آپ کو موقع دوں گا، اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں وقت ملا نہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، میں آہستہ آہستہ جو سوالات کا دورانیہ ہوگا آخر میں اس میں آپ کے سوالات ایڈریس کروں گا انشاءاللہ۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات ایسے ہوں کہ جن کے جواب مجھے نہ آتا ہو، تو میں ظاہر ہے میں اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں، اور نہ ہر سوال کا جواب مجھے آتا ہے، تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا کہ مجھے سوال کا جواب نہیں آتا، یا میں اپنے اساتذہ سے پوچھ لوں گا کہ یار اس سوال کا جواب کیا ہے، تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے سوال کریں، جواب جو ہے وہ آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے، بعد میں مل سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے میں آپ کو کہوں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، آپ کسی اور سے پوچھنا۔ اچھا، ایک آخری جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کورس کا نام بھی یہی ہے کہ what makes us ideal Muslims، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آتا ہوں، ہماری ٹیم بھی آتی ہے، آپ سب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کورس اس کو وہ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل یہاں بیٹھا ہوں اور میں آپ لوگ سارے جاہل ہیں اور میں آپ لوگوں کو نالج ٹرانسفر کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کورس اصل میں ہم سب کا سفر ہے، یہ کورس ہم سب کا سفر ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کی طرف، ٹھیک ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ زندگی بہترین گزار سکوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے ہوتے ہیں، تو ہم سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بہترین زندگی گزار سکیں، یہ ہماری ایک اس کورس کا مقصد ہے۔ اس میں یہ ہرگز یہ مراد نہ لیا جائے کہ میں یہاں پر کوئی بہت بڑا عالم فاضل بیٹھا ہوں، میں کوئی جو ہے اولیاء اللہ ہوں، ولی اللہ ہوں، اور آپ سب جو ہے وہ یہاں پر گنہگار سب بیٹھے ہیں اور ہم کورس کر رہے ہیں، ایسا ہرگز مراد نہیں ہے، نہ اس کورس کا مقصد یہ ہے، نہ میرا مقصد یہ ہے، اس کو اس طرح سے بالکل نہ لیا جائے۔ ہم سب اس کشتی کے مسافر ہیں، اس علم کی کشتی کے مسافر ہیں۔
यहाँ तक कि सारी बातें में जो बुनियादी बातें थी जो आज सिर्फ डिस्कस करनी थी हमने, अब मुझे बताइएगा कि आप में से अगर किसी का भी कोई सवाल है तो अपना रेज हैंड करे, या अगर आप चाहते हैं तो हम आगे चलते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सब उड़ान के लिए तैयार हैं कि हम उड़ान भर लें। जिस तरह वो जहाज में बैठते हुए कहते हैं सीट बेल्ट बांध लें, तो सीट बेल्ट हमने बांध ली है, हमने तमाम गाइडलाइंस जो है वो सुन ली है। इस कोर्स से बेहतरीन फायदा उठाने के लिए जो गाइडलाइंस हो सकती थी वो सारी सुन ली है। तो आप सब तैयार हैं, हम इस सफर को शुरू कर लें। जज़ाकल्लाह। आज हम बात करेंगे, अच्छा मैं वक्त के बारे में बता दूं कि चूंकि आज हमने लेट शुरू किया था तो 3:20 पे हमने आज क्लास शुरू की है, तो इंशाल्लाह हम 4:20 पे क्लास खत्म करेंगे। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि कल बिल्कुल सही हो, नेट वगैरह सही हो, तो हम 3 बजे शुरू करके 4 बजे खत्म कर देंगे। जब हम बात करते हैं कि व्हाट मेक्स अस आइडियल मुस्लिम्स, तो उसमें बहुत सारी सिफात आ जाती हैं, बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं। ज़ाहिर है 15 दिन में हम सब कुछ तो नहीं सीख सकते, हम सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। हम सिर्फ चंद बुनियादी बातें और चंद इम्पॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी आती है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को आप एक अलग नज़र से देखें, ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचें, आप उसके बारे में सवाल करें, आप अपने ज़हन के कन्फ्यूजन्स को दूर करें। जब तक हम इस काबिल नहीं होंगे, जब तक हम चीज़ों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, जब तक हम उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी रीज़निंग नहीं करेंगे, जब तक हम एक क्रिएटिव अप्रोच नहीं इख्तियार करेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, हम बहुत सारे दीन के मामलात को उस तरह समझ ही नहीं सकते। इस वक़्त मीडिया का दौर है, मीडिया इतना छाया हुआ है इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, कि वो उसने हमारे सोचने और समझने की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। हम मुसलमान होते हुए भी गैरों के तरीकों पर चल रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम अपनी ज़िंदगी किसके मुताबिक गुज़ार रहे हैं। क्यों? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम सोच लें। हमारे पास ना इतना टाइम है, ना हमारे पास इतनी समझ है, ना हमारे तालीमी इदारों में हमें ये सिखाया गया है कि हम बैठ के सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था जो मैं कर रहा हूँ। ये सारी वो बातें हैं जो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी के साथ ताल्लुक़ रखती है। वो चूँकि इस वक़्त बहुत कम हो रही है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन-सी चंद बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हमें एक बार गौर से बैठकर समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें उस पर सवालात उठाने चाहिए, हमें अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली चीज़ वो आती है पर्पज़ ऑफ क्रिएशन। देखें, पर्पज़ ऑफ क्रिएशन का मतलब ये है कि मेरी तख्लीक का मकसद क्या है? क्या हमें पता है कि हम इस दुनिया में आए हैं? हम कहते हैं कि भई अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर किसी हिकमत के पैदा नहीं की, ठीक है? तो जब नहीं की तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, उसको भी बगैर मकसद के पैदा नहीं किया ना भई। तो वो मकसद क्या है? क्या हम इस बारे में सोचते हैं? क्या हमें अपने स्कूलों में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में इस बारे में बताया जाता है? हम रोज़ाना या हफ्ते में या महीने में कितनी बार इस बारे में सोचते हैं? हमारा पहला टॉपिक यही है कि हमारा जो पर्पज़ ऑफ क्रिएशन है वो क्या है?
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مائک آن کریں اور اپنے ہینڈ ریز کریں. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی سوال میں سوالات کروں گا تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, جو آپ کے ذہن میں جواب ہے وہ جواب دیں, اور کوئی بھی جواب غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جی حذیفہ, آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور جواب دیں. جی حذیفہ, اپنا مائک ان میوٹ کریں. سوری ابھی کر لیں, ابھی کر لیں. یس سر ہماری جو کریشن کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت. ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لاریب ظہیر, آپ بتائیے. لاریب ظہیر, اپنا مائک ان میوٹ کریں پھر بتائیں. سر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بہت سارے فرشتے, بہت ساری مخلوقات پہلے سے موجود تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم لوگ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف دوبارہ سے راغب کریں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. کائنات نصیر. سر ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور انسانیت کی خدمت کریں جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جو اوپو A31 ہے اس نے ریز ہینڈ کیا, لیکن اپنا نام پہلے تو اپنے آپ کو رینیم کر دیں اور پھر مائک ان میوٹ کر کے بتا دیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمارا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے گئے, اس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب غلط ہے, صحیح ہے. بہرحال زبیر جان, آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ تو سب نے بتایا, لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کریں, اور اس کا ایک جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس کو ہم پہچان سکیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. زکریا. جی سر, ہماری تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچان سکیں اور اس کی عبادت اسی طرح کرے جس طرح ہمیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے. اچھا, ٹھیک. حبیب الرحمان بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے, قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے. اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشن ہے, جتنی مخلوقات ہے, جو دنیا ہے, آسمان ہے, زمین ہے, جنت ہے, دوزخ ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو بتا سکے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, رحیم ہیں, کریم ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہیں. اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے عبادت کرنے کا ہمیں ذکر کیا ہے, یہ ہمیں بتایا گیا قرآن پاک میں آپ سے پہلے بھی انسان آئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ گمراہ کیے گئے ہیں اور وہ بھٹک چکے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے پہ جائے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جی ٹھیک ہے. میری گزارش یہ کہ بہت پریسائزلی ہم بتائیں. اچھا, اب میں اس سوال کو تھوڑا سا مولڈ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے. جی آپ بتائیں, میں کچھ دو اور رسپانسز لے لیتا ہوں. اقرا نصیر, آپ بتائیں. آواز آ رہی ہے؟ علم و نور کی جو ہے روشنی کو منور کرنا جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا جو ہے وہ مین اسپیکٹ ہے,
کیونکہ عبادت تو ہر ایک ذرہ ذرہ کرتا ہے، لیکن جو ہے علم اور نور کی روشنی جو ہے وہ انسان میں خاص، اور یہی جو ہے ڈسٹنگوش بھی کرتا ہے، اور اسی آسپیکٹ کے ذریعے سے جو ہے ہم ایک مطلب اشرف المخلوقات کہلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ رابعہ آپ کچھ کہیں گی؟ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، مطلب نیک کام کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بلب کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بلب کو کس لیے پیدا کیا جاتا ہے، مطلب کس لیے بنایا جاتا ہے؟ جی سر سمجھ نہیں آیا، سر سمجھ نہیں آیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بلب جو ہے نا، یہ بلب جو ہے نا، بلب ہم سب کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ امرین روشنی پھیلانا اس کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، روشنی پھیلانا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، بلب کا مقصد ہی روشنی پھیلانا ہے۔ اگر بلب اپنی روشنی دینا بند کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زاہدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بلب کا بیسکلی مقصد روشنی پھیلانا ہے، اور اگر اس سے ہمیں روشنی نہ حاصل ہو تو ایک طرح سے ہم جو ہیں جو کام ہم نے اس کے ذریعے سے کرنے ہوتے ہیں ان کو نہیں کر پاتے، اور جو ہے جو پھر جو اس کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہی فوت ہو جاتا ہے، وہی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو اس کے ذریعے کام ہو رہے ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بلب روشنی نہیں دیتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بلب روشنی دیتا ہے تو ہم اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ جب روشنی نہیں دیتا، بلب روشنی دینا بند کر دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ، محمد عبداللہ ہے یہاں پر، آپ بتائیے۔ سر اگر وہ روشنی نہیں دیتا تو یا تو اسے مرمت کراتے ہیں، اور اگر مرمت کے قابل نہیں ہے تو پھر بدل دیتے ہیں۔ بہت اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب بلب روشنی نہیں دیتا تو یا تو ہم اس کی مرمت کرتے ہیں، یا ہم اگر مرمت کے قابل نہیں ہے تو اس کو ہم ردی کر دیتے ہیں۔ یہ موبائل ہے، موبائل کا پرپز آف کریشن کیا ہے؟ عاطف، محمد عاطف۔ سر اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس سے اس کو استعمال کریں صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کافی ہمارے کریں، انٹرنیٹ استعمال کریں، سوشل میڈیا استعمال کریں، یہ اس وقت موبائل کی بنیادی ضروریات ہے، جو مقاصد ہے جس کے لیے موبائل بنایا جاتا ہے۔ تو اگر یہی موبائل اپنے اور مقاصد کو پورا نہ کرے، اس موبائل میں سم کام کرنا چھوڑ دے یا اس موبائل کا اسکرین کام کرنا چھوڑ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سر وہی بات جس طرح بھائی نے کہا کہ یا اس کی ہم مرمت کرواتے ہیں یا ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، تاکہ ہم اس کی جو ضرورت ہم نے پوری کرنی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ ٹھیک، اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کبیشہ انور کہ یہ جو موبائل کا مقصد ہے کہ موبائل اس لیے بنایا ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یا بلب کوئی بندہ بلب بناتا ہے تو یہ کون بتاتا ہے ہمیں موبائل کا مقصد یہ ہے یا بلب کا مقصد یہ ہے یا کوئی پروڈکٹ اس کا مقصد یہ ہے؟ السلام علیکم سر، بیسیکلی جو بندہ پہلے سے اس چیز پر یا اس پرابلم پر سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے تو پھر وہی یہ بتاتا ہے کہ موبائل کا مقصد یہ ہے، اور اسی طرح وہ پروموٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، میرے خیال جویریہ؟ جی جویریہ مدثر، موبائل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یا بلب کا مقصد یہ ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے، یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ سر یہ ہمارا برین ہمیں بتاتا ہے۔ ہاں جی، جو اس کے بنانے والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ موبائل ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ پین ہے، یہ پین
پیانو والوں نے بنایا تو پیانو میں بتاتے ہیں کہ بھئی اس پین کو آپ نے ایسے استعمال کرنا ہے اور پین کا یہ مقصد ہے، اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے لوگ اس پین کو اور بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کا مقصد ہوتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ چائے میں چینی کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جو اس کا مقصد ہوتا نہیں ہے. یا تو ہم اس کو ریپیئر کرتے ہیں یا ہم اس کو ردی کر دیتے ہیں اگر تو وہ اپنے مقصد پہ کام کر رہا ہو. تو اس کا اچھا ہمیں اس کے پرپز آف کریشن ان کے کریٹرز نے بتا دیے، کوئی اس کی جو کمپنی ہے اس کا بتا دیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا پرپز آف کریشن آپ سب سے میں نے پوچھا ہے. دیکھیں کسی نے بہت سارے لوگوں نے بتایا اللہ کی عبادت ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ خدمت خلق ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ اور باتیں بتائیں تفصیل سے. یہ ہمیں کون بتائے گا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہاں سر جی سر جس طرح ہم جو پروڈکٹ لیتے ہیں تو کمپنی ہمیں بتا دی ہے کہ اس کا جو پرپز آف کریشن ہے وہ یہ ہے، اور تو جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کا پرپز آف کریشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے نا بھائی کہ یہ آپ کی تخلیق کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ ہم طے کر لیں کہ ہمیں بتائے گا کون. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا جواب چاہیے ہوتا ہے تو ہم غلط سورس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ طے ہوگی کہ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہماری تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا. اور ہم جو انسان ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ ہر انسان کا الگ الگ تخلیق کا مقصد ہے. سارے انسانوں کا ایک ہی تخلیق کا مقصد ہے. اب وہ کیا ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اس پر ہم نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں قرآن میں؟ اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو اپنی تخلیق کا مقصد واقعی میں بھول جائیں گے، یا تو بھول جائیں گے یا انہیں غلط بتایا جائے گا کہ ان کی تخلیق کا مقصد فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، یا تو تم نے اپنی زندگی کسی غلط مقصد میں گزار دی ہے یا تم نے بے مقصد زندگی گزار دی ہے. تو تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہیں ویوں ابسن ہم نے جو ہے نا وہ بے مقصد پیدا کر دیا تھا. تو یہ بہت سخت سوال ہے جو قیامت کے دن بہت سارے لوگوں سے ہونا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی بہت محنت سے گزارے اور بہت کوششوں سے گزارے اور ایٹ دا اینڈ ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ تو قیامت میں پتہ چلے کہ میں نے جس مقصد کے تحت زندگی گزاری تھی وہ مقصد تو کچھ اور تھا، اصل مقصد میں تو غلط مقصد سے زندگی گزاری تھی. تو ہماری مقصد تخلیق کیا ہے اور مجھے اس کا پروف مل جائے کہ بھائی واقعی میں میری تخلیق کا مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے میں پھر اور کسی کی نہ سنوں، میں صرف قرآن کی سنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا تخلیق کا مقصد نہ بتایا ہو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. ضرور بتایا ہے اور اس کا ہمیں اچھا اس میں ایک اور بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے شاعر، بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی باتوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا بتا رہا ہوتا ہے. جیسے ایک شعر بڑا مشہور ہے، میں ویسے ابھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن بتا دیتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
वरना ताअत के लिए कम नती करूबिया। तो दर्द दिल के, यानी शायर ये कहना चाह रहा है कि दर्द दिल के लिए इंसान को पैदा किया है, वरना इबादत के लिए तो वो फरिश्ते बहुत थे। तो आया ये बात सही है या गलत है, इस पे हमें सोचने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि क्या वाकई में दर्द दिल के लिए इंसान को पैदा किया है। तो अब हमारे तख्लीक का मकसद क्या है वो हमें सोचना है कि मुझे प्रूफ के साथ पता चल जाए कि कट करके ये आयत है या कुरान मेरा ताला ने यहाँ फरमा दिया है बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, ठीक है, कि ये है तुम्हारी तख्लीक का मकसद, दैट्स इट, इसके अलावा कोई मकसद नहीं तुम्हारा, वो हम देखेंगे, ये हमारा काम है। तो पहला जो होमवर्क का रिफ्लेक्शंस का मैंने बताया कि हम बहुत सारे रिफ्लेक्शंस राइटिंग करेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहला सवाल ये है, ये मैंने 2-3 सवाल लिखे हैं, लाजमी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब लिखें, बल्कि आप एक पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो इन तीनों सवाल के जवाब दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सवाल इसलिए दिए ताकि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी थॉट्स है, वो थोड़े से ऑर्गेनाइज रहें। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन, हमारा मकसद तख्लीक क्या है, और कुरान इस बारे में क्या रहनुमाई करता है कि मुझे रेफरेंस के साथ पता चले कि मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी तख्लीक का मकसद क्या है। जब तक हम खुद इस बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इस बारे में कुरान को नहीं खोलेंगे, जब तक हम खुद इस बारे में नहीं पूछेंगे, हमें ये बात सही तरह से समझ नहीं आएगी। और तीसरा सवाल ये है कि which wrong perceptions are being taught to us about our purpose of creation, कि हमारे मकसद तख्लीक के हवाले से हमें क्या क्या गलत तस्वुरात पढ़ाए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ और भी पढ़ाया गया हो तख्लीक का मकसद, और एट द एंड क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें मुझे कहे कि अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझ बैठे थे हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया है। तो अल्लाह ताला वो वक्त न लाए। ये रिफ्लेक्शन है, इंशाल्लाह ये स्लाइड में ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, और इसमें जो रिफ्लेक्शन सबमिशन का तरीका है, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, और इस बारे में जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे वो यही है कि तख्लीक का मकसद क्या है और कुरान इस बारे में क्या कहता है, विद रेफरेंस हम बात करें। एक पैराग्राफ का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है आपका, और कई सारे पेजेस का भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है जितना आप लिखना चाहते हैं। कम से कम एक पैराग्राफ तो हो आपका। सर अपने वर्डिंग में लिखने हैं? जी बिल्कुल, अपने वर्डिंग में जो आपके जहन में बातें आ रही हैं, ठीक है। और वो रिफ्लेक्शन उर्दू में आप उर्दू में लिख रहे सकते हैं? हैं। जी हाँ, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो रिफ्लेक्शंस आपने, ये गूगल फॉर्म बनाया मैंने, ये मैं इंशाल्लाह आज ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा इसका लिंक। इस गूगल फॉर्म के लिंक पर आपने उस रिफ्लेक्शन को सबमिट करना है, वहां पर कॉपी करके, वैसे अपने मोबाइल में लिख लें या अपने कागज पे वैसे लिख लें, उनकी तस्वीर ले लें और वहां पर सबमिट करवा दें, आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर आपने अपने रिफ्लेक्शन सबमिट कराने हैं। तो ये हो गया हमारा मकसद तख्लीक की बात, हमारी यहाँ पे हो गई। इसकी जो डिस्कशन है, कल इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और कि हम सब इंशाल्लाह एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि वाकई हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। फिर उसके बाद ज़िंदगी के बहुत सारे मामला उसके बाद आते हैं कि भाई अब मैं ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा हूँ वो उस मकसद तख्लीक के साथ कैसे अलाइन हो सकता है, और मैं जिस भी फील्ड में हूँ, जिस भी प्रोफेशन से हूँ, कैसे मैं उसको अलाइन करूँ अपने मकसद तख्लीक के साथ। वो सारी बातें बात की होती हैं। जब तक हमें ये बात हमें ये बात कंफर्म ना हो कि यही मेरी मकसद तख्लीक का मकसद है और ये कुरान अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है, अब कोई बंदा जो कुछ भी कहे मैं उसकी बात नहीं मानूंगा जब तक मुझे कुरान से रेफरेंस नहीं देगा। तो ये इंशाल्लाह। जी सर ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करवाना है? ये इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। किस टाइम होगी? इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, आप बेशक कल सबमिट कराएं, आज सबमिट कराएं, परसों कराएं, कोई डेडलाइन नहीं है। एट द एंड ऑफ कोर्स जो है हम देखेंगे कि किसने कितने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, और उस हिसाब से इंशाल्लाह हम उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये सर ये जो आप स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, काइंडली ये भी हमें सेंड करें ग्रुप में। ठीक है इंशाल्लाह, सारी मैं आपको दूंगा। सर ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अच्छा, अब ये एक तस्वीर मैंने आप सबको दिखाई है,
इस तस्वीर से आपको क्या समझ आ रही है, मुझे इस तस्वीर से समझाएं और हाथ सब रेज करें और मैं वन बाय वन सबसे पूछा जाता हूँ, वो मुझे बताते जाएं। जी, सबसे पहले हाथ रेज किया है, नाम यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, कबीशा जी। सर ये तस्वीर ये बता रही है कि हर एक के पर्सपेक्टिव से जो भी वो चीज़ देख रहा है वो डिफरेंट होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जैसे पहला आदमी है वो उस अल्फाबेट को 6 समझ रहा है, बल्कि दूसरा आदमी उसी को 9 समझ रहा है। तो हर एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, देखने का नजरिया तब्दील हो सकता है। ठीक है, अरमगान सिद्दीकी। अरमगान सिद्दीकी अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि इस तस्वीर को देखकर क्या समझ आ रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, इसका यही बता रहा है कि इसके अंदर एक साइड पर्सन कह रहे 6 है, दूसरा कह रहा है 9 के, मतलब कि हर शख्स जो देख रहा होता है वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, हर चीज को, हर बात को। और इसी तरह अगर किसी भी सूरत हाल को हर बंदा अपने आप को, कुरान मजीद की भी अगर हम कोई भी आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा भी हमें अपने पर्सपेक्टिव से नया नजर आता है और नई चीज हमें समझ आती होती है। और इस तरह अगर हम पर्पस ऑफ क्रिएशन अगर अपना चेक करेंगे तो हर एक को अपना लाइफ बैकग्राउंड होता है, हर चीजें उसके अपने चीजें गुजरी होती हैं, उस तरह फिर वो समझता है कि उसकी क्रिएशन का मकसद क्या है। लेकिन हमें कुरान मजीद से समझना कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों क्रिएट किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आतिफ आप बताएं। मुख्तसर बताएं कि इससे क्या समझ आएगी आपको। कोई भी चीज़ है सर, उसके कुछ भी पहलू हो सकते हैं, उसके नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, हर एक इंसान का अपना एक नजरिया हो सकता है, अपना एक अकीदा हो सकता है उसके मुताबिक। जिसमें यहाँ बयान किया है एक के मुताबिक वो 6 है, एक 9, तो इसी तरह कुरान से हम बात नहीं करें दे रहा कि आवाज बहुत हर किसी का अलग-अलग एक पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि एक बंदा कह रहा है मैंने एक्सक्यूज मी सर, जी सर रेज मैंने भी हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, बेसिकली आई एम साइकोलॉजिस्ट और हम मोस्टली ये लोगों के साथ एक्टिविटी करवाते हैं। इससे हम लोगों की पर्सपेक्टिव के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को भी चेक करते हैं। सर इसमें ये होता है कि वन इज सेड दैट दिस इज 6 एंड अदर इज सेइंग दिस इज 9, तो अब दोनों में से गलत तो कोई नहीं है, दोनों का पर्सपेक्टिव और दोनों की बात सही है। तो इसमें अगर हम किसी दूसरे पर्सन की या कोई भी चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर 6 वाला पर्सन चाहे वो इस तरफ यानी लेफ्ट से राइट पे आके 9 की पोजीशन को समझे और यहीं पे खड़े होके उसके साथ कम्युनिकेट करे, तो देन उनको भी सिचुएशन समझ आ जाएगी। बट मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। और सेम अगर ये 9 वाला उस तरफ जाके इस पर्सपेक्टिव को देखना चाहे, समझना चाहे, तब हम विन विन कम्युनिकेशन पे जाते हैं। अदरवाइज दोनों अगर बहस करते रहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो दोनों की सही है, दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक दूसरे के बात को समझ नहीं पाएंगे। तो दैट इज द ठीक। थैंक यू सो मच ताया, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि हर एक का अपना परसेप्शन होता है, दोनों सही होते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा अगला सवाल ये है कि एक कह रहा है 6, दूसरे कह रहा है 9, तो दोनों में से ठीक कौन सा है? जी हबीब। सर दरअसल इस तस्वीर का जो अहम मकसद है वो यही है कि जिस तरीके से हम अगर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी उसको उसी तरीके से देखें। इट्स मीन हमारे अंदर हौसला होना चाहिए और एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करने की हौसला होना चाहिए सर। जिसे 6 दिख रहा है, लाजमी है कि जिस नज़रिए से वो देख रहे हैं, जिस एंगल से उसे 6 ही दिखेगा। जो नीचे से दिख रहा है, जैसे 9 दिख रहा है तो उसे 9 ही दिखेगा। तो हमें एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए एक दूसरे के व्यूज़ के लिए सर। सिंपल। ठीक है, देखें इसमें फिर एक सवाल ज़हन में आता है, एक सवाल उठता है, वो ये उठता है कि अगर 6 वाला भी ठीक है, 9 वाला भी ठीक है, तो हक का कैसे पता चलेगा? अगर हम ये कहेंगे जिंदगी में कि फलां बंदा ये कह रहा है, दूसरा बंदा ये कह रहा है और दोनों ठीक हैं, तो फिर हक और बातिल कैसे होंगे? यानी हम कहते हैं हक भी है, बातिल भी है, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन हक है और कौन बातिल है? यानी एक 6 कह रहा है, दूसरा 9 कह रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 6 वाला भी सही हो और 9 वाला भी सही हो। ठीक है, तो हमें तो कोई ना कोई तय तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हक भी ठीक हो और बातिल भी ठीक हो।
تو یہ پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ 6 ہے یہ واقعی میں یا 9 ہے؟ Sir, that is why I told کہ دونوں کو ideas exchange کرنے پڑیں گے اور they have to talk together and they have to come to the situation of one another. ٹھیک ہے. تبھی جا کے جو ہے یعنی اگر وہ 6 بول رہا ہے تو اس کو سمجھانا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوں, میں اس سچویشن میں ہوں, تو اس وجہ سے مجھے یہ 6 نظر آ رہا ہے. اگر آپ میری جگہ پہ آئیں گے تو مطلب حق و باطل, اگر کوئی جیسے اگزامپل کے طور پر ہم کہیں کہ کوئی ایک بات کو لے کے چل رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, اب جیسے کوئی کہے کہ امریکہ میں اس وقت رات ہے اور پاکستان میں جو ہے ابھی دن ہے, تو دس از رائٹ فار بوتھ, لیکن اس کے وہاں پہ سائنٹیفکل کچھ ریزنز ہے جس کی وجہ سے وہاں دن ہے, رات ہے, یہاں پہ دن ہے. تو ہم اپنے ریسرچ بیسڈ آرگومنٹس اور اس کے مطابق پروف کریں گے اپنے پرسیپشن کو اور اپنے آئیڈیاز کو, تو تب جا کے ہم کہیں نہ کہیں اپنی بات کو کنونس کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے گا کہ 6 بھی ہے 9 بھی ہے, ظاہر ہے اب ٹھیک تو ایک ہی ہوگا, یعنی فار ایگزامپل ہمیں یہ پتہ کرانا ہو کہ دونوں میں سے ٹھیک کون بول رہا ہے, تو کیسے پتہ کرائیں گے؟ سر یہ دونوں جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنے پرسپیکٹیو سے ٹھیک ہے, لیکن سر یہ ہے کہ ہمیں اپنے سرکل میں صرف جو ہے 6 نظر آ رہا ہے, لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کو 9 بھی تو نظر آ رہا ہے. تو سر ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرنا چاہیے, صرف اپنی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے. مطلب سر اگر ایک پانی کا گلاس ہاف فلڈ ہے تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ آدھا خالی ہے, حالانکہ ٹھیک دونوں ہے, لیکن سر دونوں کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. تو ایک ہی, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ حق اور باطل تو سیم نہیں ہو سکتے نا, تو آپس میں مل کے تو پھر وہ حل نکلنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں بس آج ہمارا وقت جو کہ ختم ہونے والا ہے, میں تھوڑی دیر میں اس کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں. بس ایک آپ کو میں فوڈ پر تھاٹ دینا چاہتا ہوں. ایگزیکٹ ٹائمنگز کیا ہے کرنٹلی؟ 3 to 4 ہے. 3 to 4 ہے آج, چونکہ ہم نے 3:20 پہ شروع کیا تھا ڈیو ٹو انٹرنیٹ ایشو, اس لیے ہم 4:20 پہ. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو فوڈ پر تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ لفظ لکھا ہے نا, ہم اس سے پوچھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 6 والا ٹھیک ہے یا 9 والا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بڑی آسان سی بات ہے. جس نے یہ لفظ لکھا ہے نا, یہ ہندسہ, یہ جو نمبر لکھا ہے, ہم اس سے خود پوچھیں کہ یار آپ یہ بتاؤ آپ نے یہ نمبر کیا لکھا ہے, آپ نے 9 لکھا ہے یا 6 لکھا ہے؟ تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ یار میں نے 6 لکھا ہے. تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ 6 والا صحیح ہے, 9 والا غلط ہے. جو ریفرنس لائن ہے وہ ہم 6 کے نیچے لگا لیں گے تو وہ ریفرنس لائن آ جائے گا. اس وقت یہاں پہ شروع میں کسی نے ریفرنس لائن کی بات کی تھی, بہت اچھی بات تھی, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایٹ اے ٹائم ایک بندے نے ایک ہندسہ لکھ لیا نمبر اور ایک بندہ اس کو 9 پڑھ رہا ہے, دوسرا بندہ اس کو 6 پڑھ رہا ہے. وہ دونوں ٹھیک اس وقت نہیں ہو سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لکھنے والا بندہ ہے اس کا مقصد 6 لکھنا ہے, اس کا مقصد 9 لکھنا نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کو 9 پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط اینگل سے دیکھ رہا ہے اس چیز کو. اس کو اپنا اینگل صحیح کرنا ہے, اور کیسے صحیح کرے گا؟ وہ لکھنے والے سے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ آپ نے لکھا کیا ہے, تاکہ میں اپنا اینگل صحیح کروں اور میں وہی پڑھوں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں. یہ میں صرف جو ہماری جو پچھلی ڈسکشن تھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا تھا کہ ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا, کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم کسی کو کہیں کہ یار یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ دونوں کے اپنے پرسیپشن ہے, دونوں کے اپنی تھاٹس ہے اور زندگی کو دیکھنے کا, مختلف معاملات گزارنے کا. جب تک ہم اس کا جو اصل جو کریٹر ہے ہم اس کی نظر سے اس چیز کو نہیں دیکھیں گے, ہم اس کے اصل معنی تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہمارا آج کا سیشن یہ پہ ختم کرتے ہیں. میں چونکہ 2-3 منٹ رہتے ہیں, میں آپ کے کچھ سوالات جو تھے اس کو 1-2 سوالات کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. بہت سارے سوالات تو نہیں ہو سکتے. سوال جو ہے نا, سب سے پہلا سوال یہ ہوا تھا آج جو آپ کے رجسٹریشن فارم پہ سوالات تھے. پہلا سوال کسی نے کیا ہے کہ بیسٹ وے ٹو یوٹیلائز رمضان کوالٹی وائز نوئنگ دیٹ یو آر اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ دی ویری 30 days آر پارٹ آف ا ہیکٹک اسکیجول. ٹھیک ہے, میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ سوال ہے, ہمارے کورس کا ہی حصہ ہے کہ کیسے میں ایک کوالٹی رمضان گزاروں. دیکھیں, آپ پہلے ہی اتنے نوبل پروفیشن میں ہیں کہ ویسے بھی اگر آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں, اپنی اس نیت کو بہتر کریں, تو آپ کو ویسے بھی ساری عبادت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان سے
इबादत जो असल इबादत होती हैं, जो मेन इबादत होती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ़ायदा उठाए। तो उसमें मेरी आपको मशवरा ये है इस हवाले से कि मैंने ग्रुप में 2 शीट्स शेयर की थी, एक टारगेट्स की और एक डेली स्केड्यूल की, डेली रिपोर्टिंग की। उसमें आप बैठें थोड़ी देर के लिए और उस शीट को फिल करें कि आप इस रमज़ान से एक रियलिस्टिक टारगेट तय करें कि इस रमज़ान को आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप कुरान की कितनी तिलावत करना चाहते हैं, अहादीस कितनी पढ़ना चाहते हैं, कुरान की कितनी तफसीर पढ़ना चाहते हैं, कितनी आयात हिफ्ज़ करना चाहते हैं, कितने ज़िक्र अज़कार, कितने नवाफिल, ये सारी चीज़ें आप लिखें, कितना सदका करना चाहते हैं, वो सारा टारगेट लिखें और फिर उसको डेली पे डिवाइड करें। और डेली उस शीट को मैंने आपको डेली की शीट भी प्रोवाइड कर दी है। उस डेली की शीट को आप इतना टारगेट तय करें कि आप अपनी मेडिकल की रूटीन के साथ उसको बेहतरीन तरीके से आसानी के साथ कर सकें, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अफज़लुल अमाल अदवमुहा व इन क़ल्ल, कि बेहतरीन अमल वो होता है जो मुसलसल हो बेशक कम हो। तो आप 30 दिन का ऐसा स्केड्यूल बनाएं कि जो आप 30 के 30 दिन कर सकते हो अपनी रूटीन के साथ और मुसलसल कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप एक क्वालिटी रमज़ान गुजार सकेंगे। ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि इस्लाम पर्सपेक्टिव ऑन ऑनलाइन अर्निंग। देखिए, अर्निंग के या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या किसी भी तरह से हो, अर्निंग, पैसा कमाना इस्लाम में हलाल है, जायज़ है। आप कमाएं, आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाज़ औक़ात पैसा कमाना फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है, ताकि आप अपने और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरे कर सकें। लेकिन आप पैसा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप पैसा किस जरिए से कमा रहे हैं, उसमें इस्लाम की रूलिंग होती है कि वो जायज़ है तरीका या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है। चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन नहीं है, वहाँ पे देखना जाता है। तो इस तरह एज सच जो है वो ऑनलाइन के लिए कोई ख़ास इस तरह की तय नहीं है कि ऑनलाइन हलाल है और ऑफलाइन हराम है, या ऑफलाइन हलाल है ऑनलाइन हराम है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बाकी सवाल इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो हमारा आज का सेशन हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों को सही तरह से समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई आखिर में कोई सवाल हो तो बताइए, नहीं तो हम इसको एंड कर लेते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो माइक बेशक अनम्यूट कर दें और सवाल कर लें। सर, वो टाइमिंग्स थोड़ी चेंज हो सकती हैं। कैसे? सर 2 to 3 हो सकती है सर, क्योंकि 3 to 5 ऑलरेडी मैं ICAP इंटरनेशनल सर्टिफाइड ड्रग्स एडिक्शन प्रोफेशनल का कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम कोलंबो। अच्छा, तो आई वांट टू मस्ट एंड दिस आल्सो बिकॉज़ इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने ना आपकी रिक्वेस्ट लिख लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या सूरत है। अगर पॉसिबल हो तो सर या तो 5 के बाद हो जाए या फिर 3 से पहले हो, अगर पॉसिबल हो तो इट्स माय रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2 से 3 हो। ठीक। कोई और कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से किसी भी हवाले से? 2 से 3 तो मुश्किल हो जाएगा फिर सर, हमारी क्लासें होती हैं। ठीक, ठीक। सर हमारी क्लासेस होती है तो इसी से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर अफ्तारी के बाद अगर हो या फिर ठीक है 5 से 6 भी हो तो उसका कोई इंशाल्लाह कोई हल निकाल लेंगे, इंशाल्लाह।